صل على محمد صل على اللهم بارك على محمد هذه الدعوة التامة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعہ قربانی کے موضوع پر ہے کہ قربانی کس پہ فرض ہے، قربانی کے حقوق کیا ہیں، اور قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے۔ کیا زندہ آدمی کی طرف سے ہی قربانی ہوتی ہے کہ جو فوت ہو چکا ہو اس کے نام پہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سنت ہے اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسلام نے اس کو لاگو کر دیا، یعنی زمانہ جاہلیت کے وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیے تھے ان کو اسلام نے بھی جائز رکھا ہے۔ مثلا حج وہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ طواف عمرہ حج اسلام سے پہلے تھا تو اسلام نے اس کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح ہر وہ چیز سعی صفا مروہ کی سعی جو ہے، مقام ابراہیم، یہ سارے حجر اسود، یہ سارے اسلام سے پہلے کے ہیں اور اسلام نے اس کو جائز قرار رکھا ہے۔ قربانی یہ بھی اسلام سے پہلے، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے خواب کی تعبیر آج ہم سچ کر دکھلاتے ہیں۔
یہ اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے۔ حضرت ابراہیم واحد پیغمبر ہے جس کو اللہ نے خلیل بنایا۔ اب خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسا گہرا دوست جس میں کھوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نجی اللہ ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے صفی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ ابراہیم وہ واحد انسان اور نبی ہیں، پیغمبر ہیں جو خلیل اللہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنی دوستی میں ذرہ برابر بھی شک نہیں چھوڑا۔ باقی پیغمبر وہ بھی سارے اپنی اپنی نبوتوں میں، اپنی اپنی رسالتوں میں، شریعتوں میں خالص رہے اللہ کے ساتھ، لیکن ابراہیم کی قربانیاں اتنی ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی۔ اب یہی صرف دیکھ لیں کہ خواب آئی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب تھی صرف، تو اس خواب کو انہوں نے حکم الہی سمجھ لیا۔ حالانکہ خواب جو ہے وہ غیروں کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، کبھی معدہ ٹھیک نہ ہو تو برے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کسی کو اچھے خواب آ جاتے ہیں، کسی کو برے خواب آ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ خاصیت حضرت ابراہیم کی ہے کہ صرف خواب دیکھا ہے، اللہ نے نہیں کہا، صرف خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صرف اتنا دیکھا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیے، صرف خواب میں دیکھا۔ تو اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل کو، اور یہ بھی دیکھیں کیفیت کیا ہے کہ اس بیٹے کو ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، وہاں چھوڑ کے آئے جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ اللہ کی نیک بندی نے یہ پوچھا، ابراہیم پکارنے لگی، تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہیں دل میں نرمی نہ آ جائے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہاں مکے میں چھوڑ کے آنا ہے جہاں کوئی نہیں تھا۔ تو آخری مرتبہ جب انہوں نے کہا کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ تصور کریں، آپ کا چھوٹا سا بچہ، ایک ہی بچہ ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد عمر بھی آپ کی 86 برس کو ہو چکی، اس بچے کو آپ کس کے سپرد کر کے چلے؟ تو انہوں نے پھر مڑ کے کہا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے حکم پہ۔ تو انہوں نے پھر اس مومنہ خاتون نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے چلے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان تھا۔ اب اسی بچے کو جس کو چھوڑ کے گئے تھے، ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو سمجھیں گے کہ وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کہ بچوں اپنے سے جدا کر دیا۔ باپ کی شفقت، اگر باپ نہ ہو، وہ شفقت سارے آپ کے رشتہ دار مل کے پوری نہیں کر سکتا۔ جو باپ کی سرپرستی ہوتی ہے نا، جو آدمی کے اوپر صاحبہ ہوتا ہے، جو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، یا ماں بھی شامل کر لیں، تو جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کی بہت حفاظت کرتی ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے والدین کی اپنی اولاد کے حق میں، اور اگر اولاد اپنے والدین کے حق میں کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس بچے کو حضرت ابراہیم نے خواب سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آگے سے اس بیٹے کا بھی ذرا دیکھیے، بیٹے کا کیا نظریہ تھا۔ بیٹے نے کہا اگر آپ نے خواب دیکھی ہے تو آپ کا خواب سچا ہے، آپ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ وہاں آپ 3 جگہ دیکھتے ہیں جہاں آج کنکریاں ماری جاتی ہیں جنہوں نے حج کیا ہے، شیطان چھوٹا، پھر درمیانہ، پھر بڑا شیطان۔ یہ دراصل وہ پتھر نہیں ہے جہاں آج پتھر نصب ہے نا، وہ نشانات دراصل اللہ کے ان نیک اولیاء کے نشانات۔ اولیاء یہ ہوتے ہیں، اولیاء یہ ہوتے ہیں کہ نہ اس وقت شہرت، یہاں تو بڑے بڑے جھنڈا لگائے بیٹھے ہیں نا، میڈیا کا دور ہے، بڑی اپنی شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، پرانا دور، کوئی سگنل نہیں،
کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں، کوئی آڈیو ریکارڈ کرنے والا نہیں، کوئی تاریخ دان نہیں، مورخ نہیں، لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کے نشانات اللہ کریم نے بندوں کے دلوں میں ڈال دیے۔ وہ پہلے شیطان آتا ہے، ماں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تیرا خامد تو پاگل ہو گیا ہے، کوئی اپنے بچے کو ذبح بھی کرتا ہے بھلا ایک خواب کی بنیاد پہ۔ تو اس عورت نے کہا، جس عورت نے جب 7 چکر لگائے 2 پہاڑوں کے درمیان، اللہ کریم نے اسے حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اس عورت نے کہا جس نے بلکتے ہوئے بچے کو جب آخری بار دیکھا تو اس بچے کے قدموں سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ اس عورت نے کہا، پتھر اٹھایا اور اس شیطان کو دے مارا کہ یہ کسی اور پہ آزما، ہم اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں، ہماری جانیں اللہ کے سپرد ہیں، یہ بیٹا میرا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اور بیٹے کون دیتا ہے؟ یہ امانتیں اللہ کی ہیں۔ آج بھی اللہ کا نام آئے، میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کا نام آئے، اللہ گواہ ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پہ قربان کرتے ہوئے ذرہ بھر نہیں سوچوں گا۔ اللہ کے راستے پہ یہ امانت اسی کی دی ہے، اس امانت وہ میرے اللہ کی ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے دے دے۔ لوگ گلیوں میں پھرتے، چوکوں چراہوں میں پھرتے، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے، سالوں گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی، یہ سارے کمالات میرے اللہ کے ہیں، جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ چھوٹی عمر میں دے کے وہ لے لے، بچپن میں دودھ پیتے ہوئے، یرغان کی صورت میں، کوئی اور مسئلے میں، یا معذور بیٹا دے دے یا صحیح تندرست دے کے لے لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے دے دیا وہ اسی کا ہے، میرا حق اس پہ ساتھ لے کے گئے۔ اور ماں کے جذبے کو سلام ہے، جس کو ہاجرہ کہا جاتا ہے، اس نے پتھر دے مارا، یا اپنے حرب کسی اور پہ آزما، میں اسماعیل کی ماں ہوں، ابراہیم کی بیوی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں۔ پھر آگے چلے، بیٹے کے دل میں، باپ کے دل میں خیال ڈالا، باپ کے دل میں، ایک روایت میں آتا ہے بیٹے کے دل میں، اور تیرا باپ تو اس کا دماغ سٹھیا گیا ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، 90 برس کو پہنچ چکا ہے، یہ خواب کون سے سچ ہوتے ہیں؟ دراصل شیطان ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ہر نیک کام میں ناقدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کام شروع کریں گے، تنقید لازمی ہوگی۔ یہ ممبر ہے نا، ممبر جتنے دنیا میں، آپ سچ بولنا شروع کریں، آپ لوگوں میں سے دیکھیں گے آپ کے مخالف شروع ہو جائیں گے، لوگوں میں سے جو آپ کے ماننے والے، جو آپ کی بات سننے والے۔ جب اپنے کلیجوں پہ ہاتھ پڑتا ہے، اپنے مفادات پہ ہاتھ پڑتا ہے، نہ کوئی دین دیکھتا ہے، نہ کوئی اسلام دیکھتا ہے، وہاں دل ڈالا تیرا باپ ہے اور تجھے اس لیے بڑا کیا تھا۔ اور بیٹا پھر اس وقت کہتا ہے، یہ ہر کسی اور پہ پتھر دے ڈالتا ہے، پتہ ہے میری جان جائے گی، مجھے پتا ہو کہ باہر نکلوں مجھے کوئی مارے گا، اور اس کے باوجود میں جاؤں اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاؤں، اس سے بڑی دنیا میں سعادت کی بات ہو گئی۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہو، اسے پتا ہے کہ مجھے مار دینا ہے، اسے سید الشہداء کہتے ہیں، وہ شہداء کا سردار ہوتا ہے، وہاں پتھر دے مارا۔ اور تیسرا، وہ شیطان جسے آج پتھر مارا جاتا ہے، وہ ہے باپ کے دل میں، ابراہیم کے دل میں، جسے آگ میں پھینکا گیا، جسے گھر سے نکالا گیا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم میرے گھر سے نکل جا، اگر نہ نکلا میں پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا۔ جس نے باپ کا یہ دیکھا ہو، یہ رویہ دیکھا ہو، باپ بتوں کا پجاری، اور وہ اولاد بڑی ہی نصیبے والی ہے۔ جس کا باپ برائی کرتا ہو، اولاد اسے روکے،
اولاد برا کرتی ہو باپ اسے روکے، یہ سنت ابراہیم ہے۔ انہوں نے دیکھا میرا باپ تو بتوں کا پجاری ہے، جا اے اللہ تیرے لیے میں نے اپنے باپ کو بھی چھوڑا، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑا۔ آگ میں انہوں نے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ، یہ وہ ابراہیم ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن جیسا کائنات میں پیدا نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا تھا انت خیر البریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے بہترین ہیں، تو میرے رسول نے فرمایا تھا ذاک ابراہیم، وہ ابراہیم ہے، وہ خلیل الرحمان۔ آپ نے فرمایا تھا میں نے جب معراج کی رات گیا تو میں نے اپنے بابا ابراہیم کو دیکھا، ان کی صورت میری صورت جیسی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صورت جیسی حضرت رسول اللہ کی صورت اللہ نے بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اس کے دل میں پھر ڈالا، کہا ایک ہی بیٹا ہے، اور بیٹوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ والدین جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ترازو ایسا نہیں ہے جس میں اولاد اور باپ یا ماں کی محبت کو تولا جا سکے۔ باپ جتنا مرضی سخت، ایک مرتبہ پاؤں آ کے پکڑ لے اولاد، میرا بابا میرا بابا، وہ باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو بہت سخت لوگ ہوتے ہیں نا، اولاد سے پیار نہیں کرتے، جب ان کے پوتے ہو جاتے ہیں اولاد کے بیٹے، وہ جو اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں اٹھاتے، اپنے پوتوں کو کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی اولاد میں سے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، ضائع ہو جائے گا، تیرا تو وارث بھی کوئی نہیں، اور یہاں یہ پیچھے ایک عورت رہ جائے گی، ماں کے بغیر بچے کے بغیر رہ جائے گی، اور جس کو اس وقت جب تو تنہا چھوڑ کے گیا تھا درندوں کے سپرد تھا ایک قسم کا، آج اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا، چھری بھی تیز کر لی ہے کہ جلدی جلدی اس کی گردن کٹ جائے خواب کی بنیاد پہ۔ وہاں ابراہیم نے کہا تھا نہ میرے علاقے والے، نہ میرے والدین، نہ میرا ملک مجھے حق سے روک سکا، تو کون ہے آج مجھ میں وسوسے ڈالنے والا؟ وہاں پھر پتھر مارا اور اللہ نے سنت بنا دی، جو حج کرنے جائے گا ان کے لیے سنت ہے، ان تینوں جگہوں پہ پتھر مارے گا جہاں وہ باپ بیٹا اور ماں نے پتھر مارے تھے۔ اور وہاں پھر بیٹا کہتا ہے ابا جی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، آنکھوں پہ پٹی، دنیا کا واحد نبی ہوگا اور ذبح کرنے والا بھی نبی، ذبح ہونے والا بھی نبی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، کہا میرا چہرہ نیچے کر دینا، الٹا لٹا دینا، تاکہ مجھے دیکھ کے آپ کو ترس نہ آ جائے یا چھری دیکھ کے میں نہ بھاگ جاؤں۔ اور پھر ابراہیم نے جب لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، آج چھری کام نہیں کرتی، آسمان والے کی قدرت بول اٹھی کہ آج تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت چلے گی۔ اور پھر اعلان ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آج تو اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرے گا۔ اور لوگ تو جانور خریدتے ہیں منڈیوں سے، گھر والوں سے، محلے والوں سے، ویپاریوں سے، اپنی آنکھیں کھول کے تو دیکھ، پٹی کھول کے دیکھ، تیرا بیٹے کو بھی بچا لیا ہے، جنت سے جانور بھی بھیج دیا ہے، دونوں تجھ پہ رحمتیں کر دیں۔ اور صرف وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ نے کہا تیرے دل کا صدقہ اتنا، صدق اتنا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے تجھے امام بنا دوں گا۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم کو امام بنایا۔ آج ہم جب چھری چلاتے ہیں اس پاکیزہ شخص کی سنت کو تازہ کرتے ہیں جو اس وقت ویرانے میں کر رہا۔ یہ قربانی رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قربانی جو نہ کرے باوجود قوت کے، جو بندہ قربانی نہ کرے باوجود استطاعت کے۔ آج کل مہنگائی بڑھی ہے، بہت مہنگائی ہے، آپ عام جانور ہے 50 ہزار کا، 55 ہزار کا، چھوٹے چھوٹے جانور، ظاہر ہے جنہوں نے خدمت کی ہے، جانور پالے ہیں، ان کا حق لے سکتے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا جس کے پاس استطاعت ہے، اور اس لیے پیسے روک کے رکھتا ہے کہ باقی اخراجات پورے کرنے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ہمارے مال کا مالک کون ہے؟ جب اللہ ہے جس نے اس وقت اتنے پیسے دے دیے کہ جانور خرید سکتے ہیں، صرف اس ڈر سے نہیں کرتے
کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اگر قربانی کر لی. بچوں کی تعلیم ہے، وہ اللہ جو یہ پیسے دے سکتا ہے وہ تیری تعلیم، تیرے بچوں کی تعلیم کے لیے، تیرے اخراجات کے لیے مہیا کر سکتا ہے. اور کرتا ہے، بڑے راستے کھولتا ہے، بہت راستے. اللہ پہ اعتماد کریں، قربانی کریں. فرمایا رسول اللہ نے جو بندہ باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ میرے عید کے مصلے کے قریب نہ آئے، عید میں شامل نہ ہو. بعض لوگ بڑے دلائل دیتے ہیں، دیکھو جی 50,000 کی قربانی کرنی ہے تو 50,000 کسی بیوہ کو دے دو. اور یہ این جی اوز بیٹھی ہیں، تنظیمیں بیٹھی، وہ جی حج کرتے ہیں 6, 7, 8 لاکھ میں، تو کسی کی بیٹی کو شادی کروا دو. اچھا جی آپ فلاں خرچ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں، کوئی اور نظر نیاز کرتے ہیں، وہ جی اتنے پیسے میں کسی کا گھر سنور سکتا ہے. تو ان سے پوچھیں آپ نے آج تک کتنوں کے گھر آباد کیے ہیں؟ یہ جو تنظیمیں جن کو باہر سے فنڈ آتے ہیں، جو کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، آپ پروگراموں پہ سنیں گے یہ باتیں ہوتی ہیں. وہ جو باتیں کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں آپ اپنی گاڑی بیچ کے کیوں نہیں غریبوں کو دیتے؟ آپ اپنے بنگلے بیچ کے کیوں نہیں غریبوں کو دیتے؟ آپ اسلام کے جب احکام آتے ہیں آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں. یہ قربانی اللہ کے دیے ہوئے پیسے میں سے اللہ کے لیے. اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 4 عیبوں سے پاک جانور ہونا چاہیے. تمام احباب سن لیں، 4 عیب وہ نہیں ہونے چاہیے. آنکھ کا زخم نہ ہو، آنکھ درست. پھر کان، اس کے کان دیکھیں، کان میں چیرا نہ ہو، کان ٹوٹا ہوا نہ ہو، کاٹا ہوا نہ ہو. پھر ایسا واضح لنگڑا کے نہ چلے کہ جس پتہ چلتا ہو کہ لنگڑا ہے. چھوٹا موٹے کی خیر ہے کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ لنگڑاتا ہے تو ایسا جانور بھی قبول ہے. اور چوتھا فرمایا اتنا کمزور کہ خود چل کے نہ جا سکتا ہو. یہ 4 عیب ہیں. پھر دوہرا دیتا ہوں، آنکھ، کان اور واضح لنگڑا پن. اور چوتھا ہے اتنی کمزوری کہ چل کے نہ جا سکے. یہ 4 عیب ہیں. اس کے علاوہ کسی کا پیٹ باہر نکل جائے کوئی عیب نہیں ہے، کسی کا تھنوں کا مسئلہ ہے کوئی عیب نہیں ہے، کسی کے کھر ہے نا، کھر، اس کا اگر خول اتر گیا اصل جڑ باقی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سینگ ہے، سینگ اتر جائے، اوپر کا کھول ٹوٹے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی جسم پہ بیماری، دانے وغیرہ نکل آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف 4 عیب ہیں، یہ جانور میں نہ ہوں تو قربانی ہو جائے گی. یہ 4 عیوب کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان میں قربانی ہو سکتی. پھر 1 سال کی شرط نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال کا، وہاں لفظ مسنہ، مسنہ کا معنی جس کا دانت، دودھ والے 2 دانت گر گئے ہوں، 2 دودھ کے دانت جسے دوندا کہتے ہیں، کم از کم دوندا جانور ہو. سال کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کے پاس مینڈا ہے، چھترا، اگر آپ کے پاس جانور ہی کوئی نہیں، پھر آپ استطاعت نہیں ہے اور لینے کی، پھر آپ وہ 1 سال کا کر سکتے ہیں. 1 سال کا جزم، یہ جزا کہتے ہیں اسے عربی میں. 1 سال کا وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر نہ کچھ ہو کہ آدمی ہے، اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، وہ کر لے جو 1 سال کا ہے. تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی. تو آ کے بتا دیا جی میں نے عید سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا یہ تو گوشت کی. پوچھا کس وجہ؟ اس نے کہا میں نے سوچا بعد میں تو سارے کر لیتے ہیں، تو عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر کے لوگوں میں گوشت بانٹ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی. اس نے کہا جی پھر اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیکھ جانور. اس نے کہا جانور نہیں ہے. ہاں 1 سال کا میرے پاس جزا ہے، 1 سال کا جانور ہے، بھیڑ ہے، تو وہ مینڈا. تو آپ نے کہا یہ تیرے لیے کافی ہے، تو کر لے. تو اگر مجبوری ہو تو 1 سال کا جانور کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کچھ اور نہ ہو. اب یہاں آتا ہے جانور کون سے کرنے. 4 قسم کے جانور ہیں، ان سے قربانی ہوتی. میں یہ مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس دلائل ہوں، میری گفتگو سنیں، وہ دلائل ہوں مجھ سے بعد میں رابطہ کریں. اگر میری غلطی ہوئی ہے بیان کرنے میں، میرا آپ سے وعدہ ہے اگلے جمعے میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا. کیوں؟ یہ دین میرا نہیں ہے. نہ تشدد کے ساتھ، میں نہایت نرمی کے ساتھ
میں دلائل کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اگر کسی کے پاس دلائل ہیں وہ میرا بھائی ہے, مجھ سے بات کر سکتا ہے جمعے کے بعد. اگلے جمعے میں اس کا موقف بیان کروں گا اگر موقف درست ہوا. اللہ کو جان دینی ہے, میں نے بھی آپ نے بھی. 4 قسم کے جانور ہیں جن میں قربانی ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ بغیر تعصب کے سنیں, جو قائل ہیں اپنے اپنے اقوال کے وہ بھی سنیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح راستہ نصیب فرمائے. اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا ہے اور چھترا ہے. 4 جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے. ان 4 کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی. کوئی جس جیسا لگے اس کی قربانی نہیں ہوتی. مثلا بکرے جیسا 12 سنگا ہے, ہرن ہے. بکرے جیسا 12 سنگا اور ہرن ہے. کوئی بندہ کہے جی اب ہرن کی بھی قربانی ہوتی, کیوں جی؟ کوئی بندہ کہے 12 سنگے کی قربانی ہوتی. دوندا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دوندا 12 سنگا بھی, ہرن بھی. کوئی بندہ کہے زرافہ, اب زرافہ بھی ہے نا, زرافہ اونٹ جیسا سمجھ لے, وہ بھی دوندا ہوتا, دانت گرتے, اس کی بھی قربانی. اب لوگ ایک چیز میں مسئلہ بیان کرتے ہیں, وہ ہے جی گائے جیسی ہوتی ہے بھینس. عربی لغت میں لکھا ہے جی نوع من البقر, گائے کی قسم ہے عربی لغت میں. اور جنہوں نے لغتیں لکھی ہیں انہوں نے بھینس دیکھی نہیں. عرب میں بھینس اور بھینس کا وجود عرب میں نہیں ہے. جنہوں نے عربی لغتیں لکھ دی ہیں وہ تو عربی لوگ. میں مثلا اب ہمارے پاس کوئی افریقہ کا جانور آ جائے تو میں کیسے اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں؟ اور جانور بھینس ہمارا ہے عجم کا, اس کے بارے میں ہمارے بیپاری جانوروں کے ماہر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس نسل کا ہے. کسی عربی کے کہنے سے ہمیں کیا ہے؟ اور جن کے علاقوں میں بھینس نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جی بھینس گائے جیسی ہے. تصویر دیکھ کے آج بھی عرب میں بھینس نہیں ہوتی. ایک عربی کہہ دے جی بھینس ہے جی گائے جیسی, ہم کیسے مان لیں؟ کب مانیں گے جب ہمارے علاقے کے لوگ کہیں گے بھینس نسل ہے گائے کی, بھینس نسل ہے گائے کی. اگر آپ کے علاقے کے لوگ کہہ دیں, وپاری ماہر جانور, ماہر جانوریات, وہ کہہ دیں کہ جی گائے جیسی بھینس ہے, پھر قربانی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پورے وثوق کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, ان میں سے کسی نے بھینس کی قربانی نہیں کی ہے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں وہاں عرب میں نہیں تھی. چلو ٹھیک, حضرت عمر کے دور میں روم بھی فتح ہوا, فارس بھی فتح ہوا. حضرت عثمان کے دور میں افریقہ بھی فتح ہوا. حجاج بن یوسف کے دور میں, سلیمان بن عبد الملک کے دور میں, بنو امیہ کے دور میں, محمد بن قاسم ملتان تک آیا تھا. ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے. سب سے آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے. سب سے آخری صحابی 110 ہجری میں. مجھے بتائیے سندھ میں گائے بھینس ہوتی ہے کہ نہیں؟ افریقہ میں بھینس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایران میں بھینس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر اس وقت تھی اور تھی تو اس وقت قربانی کیوں نہیں کی صحابہ نے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی کے امام کے کہنے سے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں جی حلال جانور ہے جی بھینس. کیا ہے؟ حلال جانور, اس لیے ہم کرتے ہیں جی. تو حلال جانور تو خرگوش بھی ہوتا ہے, حلال جانور تو 12 سنگا بھی ہوتا ہے, حلال جانور تو ہرن بھی ہوتا ہے, زرافہ بھی ہوتا ہے, نیل گائے بھی ہوتی ہے, جیسے آپ ہمارے واشی کہتے ہیں, جنگلی گدھا کہتے ہیں. گھوڑا بھی جائز ہوتا ہے, گھوڑا بھی جائز ہے کھانا. بعض لوگ یہاں چلو بات ہو گئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں گھوڑا جائز نہیں ہے. کس نے کہا جائز نہیں ہے جی؟ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں
اور آپ کے مفتی کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں کھایا گیا، آپ کے زمانے میں کھایا گیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حلال جانور وہ ہوتا ہے جس کے دانت چپٹے ہوں، جس کے دانت چپٹے ہوں، نوکیلے نہ ہوں، جیسے شیر کے ہوتے ہیں، کتے کے ہوتے ہیں، بیڑیے کے ہوتے ہیں نوکیلے دانت۔ جس جانور کے دانت چپٹے ہوں وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بھینس کا یا کٹے کا گوشت کھاتے ہیں کہ اس کے دانت چپٹے ہیں، نہ کہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ جی اس لیے کہ گائے جیسا۔ کیوں جی بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی اس وجہ سے کٹے کی قربانی، جی کٹا حلال ہے، اور حلال تو بہت سے جانور ہیں، قربانی صرف 4 جانوروں سے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں جی، بھینس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ ہم کہتے ہیں بھینس کی زکوٰۃ ہوگی جیسے گائے کی زکوٰۃ ہوگا، تو پھر قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض۔ قربانی کیا ہے؟ سنت۔ آپ فرض کو سنت پہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی پھر زکوٰۃ کیوں لی؟ ہم کہتے ہیں احتیاط۔ اور زکوٰۃ صرف جانوروں میں ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، زکوٰۃ سونے میں، چاندی میں، روپے پیسے میں، ڈالر ہے کاغذ کا ٹکڑا، درہم آج کا نوٹ ہے کاغذ کا ٹکڑا، پاؤنڈ ہے کاغذ کا ٹکڑا، ہندوستان کی کرنسی ہے کاغذ کا ٹکڑا، پاکستان کی کرنسی ہے کاغذ کا ٹکڑا۔ کیا آپس میں ایک جیسے ہیں؟ آپس میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فرق ہے۔ یہ کاغذ اور ہے، وہ کاغذ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ قربانی عبادت ہے، احتیاط یہ ہے کہ زکوٰۃ لی جائے دنیا کی ہر نسل میں سے، اور اگر کسی نے ہرن پالے ہوں ان کی بھی زکوٰۃ ہوگی، کسی نے 12 سنگا پالا ہوگا اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بکرے جیسا، نہیں، اس لیے کہ ہر نسل میں سے زکوٰۃ ہوتی، اور پھلوں کی زکوٰۃ ہوتی۔ اب پھلوں میں جان ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور پھل بے جان ہوتے ہیں نا، اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی۔ آپ کی فصل کا عشر ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ دی تو اس کی قربانی بھی ہو گئی؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی عربی لغت میں لکھا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جی گائے، یہ جی بھینس گائے کی نسل ہے۔ آپ سارے پاکستان کے ماہر جانوریات کو جمع کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ گائے اور نسل ہے، بھینس اور نسل ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جی کبھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کوئی میرے بھائی پوچھتے ہیں کیا کبھی ہو سکتی ہے بھینس کی قربانی؟ ہاں، جب گائے کا وجود مٹ جائے، جب گائے کا وجود میں، کہتے ہیں جی بیماری آئی ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی بیماری آئی ہے، اس وجہ سے کیا کریں کہ جی بھینس کا گوشت کر لیں، بھینس کو قربان کر لیں۔ میرے بھائی دین تعویلوں پہ نہیں چلتا ہے۔ جس رسول اللہ نے حکم دیا ہے انہیں قیامت تک کے احوال اللہ نے بتا دیے تھے، وہ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، میری اور آپ کی دلیلوں کے محتاج نہیں ہے۔ اصل دلیل جو یہ دینا چاہتے ہیں جی بھینس کا گوشت جو ہے نا کٹے کا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اصل میں یہ مسئلہ ہے، اصل گوشت کا مسئلہ ہے کہ اس کے کوفتے بڑے اچھے بنتے ہیں۔ اب گائے کا گوشت ہے نا وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، اس کا گوشت ہم سارا سال کھاتے ہیں، کٹے کا گوشت سارا سال کھاتے ہیں، اس لیے ہم مانوس ہوتے ہیں، میٹھا لگتا ہے۔ تو سارے اس گوشت کے پیچھے، اور بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے علماء جن کے مدارس ہیں، چونکہ ان کو فنڈ ملتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے، ان کی مجبوری ہوتی ہے وہ بات کریں جس سے لوگ خوش ہوں، جس سے لوگ خوش ہوں، اس لیے وہ کٹے کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دین کسی مولوی کے فتوے کا نام نہیں ہے، دین اللہ رسول کا نام ہے۔ اگر صحابہ کرام نے باوجود بھینس کو پانے کے، باوجود اللہ کے رسول کے دور میں ہونے کے، انہوں نے قربانی نہیں کی، تو آج میرا اور آپ کا ضمیر ملامت کرے گا اگر ہم گائے کے علاوہ بھینس کی قربانی کریں گے۔ اللہ پاک بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب جی مسئلہ ہے کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کے ورثاء کہتے ہیں ہم نے اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے. مثلا کوئی کہتا میرا بیٹا فوت ہو گیا یا بھائی فوت ہو گیا یا والد فوت ہو گیا، کیا اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے بہت ساری احادیث ہیں. فوت شدگان کی طرف سے قربانی بھی ہوتی ہے اور اس کا حکم وہی ہوگا جو عام قربانی کا ہے. وہ دوندا ہونا شرط ہے کہ اس کے 2 دانت کم از کم 2 دانت گرے ہوئے ہوں، اور یہ 4 نسلوں سے کرنا ہے. اور اس کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، جیسے اپنی قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح روایت ہے، کہ آپ 2 بڑے مینڈے منگواتے ہیں سینگوں والے، تو ان میں سے ایک اپنے اہل بیت کے نام پہ کرتے، اللہم منی و من اہل بیتی، اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور اللہم من امتی، میری امت کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یہ واضح حدیث. اور امت میں مردہ بھی شامل ہوتے ہیں، زندہ بھی شامل ہوتے ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی، اس کے خلاف روایت ہی کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ضعیف روایت ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. نہیں، وہ میری بات سے اچھی ہے. اور ضعیف حدیث بھی کسی بڑے عالم کی قول ہوگا نا جی، صحابی کا قول ہوگا. وہ میری بات سے اس کی بات، اور صحابہ کی اگر بات ہو وہ میری بات سے، ہمارے سارے مولویوں کی باتوں سے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے 2 جانور کیے. کسی نے پوچھا اے مولا علی آپ نے جانور کیوں کیا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رسول نے مجھے وصیت کی تھی ہے علی میری بات کے بعد 1 جانور اپنا کرنا، 1 میری طرف سے کرنا. تو میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے 3، یہاں سوال آیا ہے کہ 3 قربانیاں کی ہیں، 3 جانور لیے ہیں ایسے ہی، اور وہ کہتے ہیں جی 1 قربانی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی جو 2 جانور ہیں وہ اللہ کے راستے میں، مثلا 1 عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور 1 اللہ کے راستے میں. تو نہیں، آپ جو قربانی کرتے ہیں یا تو پھر امت کے نام پہ کر دیں، غریب رشتہ داروں کے نام پہ کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ عام لوگوں کے لیے کر دیں. وہ جانور کی پھر بنیاد ہے، اور اس میں سے بھی 3 حصے آگے. یہ نہیں کہ اپنا جو میرا حصہ ہے وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اپنا جانور، نہیں، اس میں سے 3 حصے پھر کرنا پڑیں گے. اور کیا اس قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کہ جی اب گائے میں کتنے حصے ہیں جی؟ 7. اونٹ میں کتنے ہیں؟ 10. اونٹ میں 10 حصے ہیں. اب عقیقے رہتے ہیں، کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں. عقیقے کے لیے آپ کی جان علیحدہ لگے گی، یعنی ایک علیحدہ جان ہوگی. اس کی شرطیں وہی ہیں جو قربانی کی شرطیں. اور عقیقہ بھی خاص ہوتا ہے، قربانی بھی خاص ہوتی ہے. عقیقے کے لیے علیحدہ جان لگے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑکا ہو تو 2 جانیں، لڑکی ہو تو 1 جان. تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ قربانی کے حصوں میں عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس موقع پہ جانور آپ کر سکتے ہیں، اور جانور بھی یہ 4 ہوں گے، 4 جانور ہوں گے. بکرا ہے، چھترا ہے، گائے ہے اور اونٹ، یہ 4 جانوروں سے قربانی ہوگی. اور باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں بیٹھا ہوں، دوسرے خطبے میں بیان کر دوں گا. اگر کوئی لکھ کے بھیجنا چاہے یا کان میں بتا دے تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.